مسلمان ملکوں میں امریکہ یا مغرب کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے مسلمان اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کہیں امیگریشن حاصل کر لیں اور وہاں پہ نوکری وغیرہ کر کے تو اپنی فیملیز کو پیسے وغیرہ واپس بھیجیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کو ایکوائر کرنا چاہتے ہیں، اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسی اشیاء خریدتے ہیں جو کہ ویسٹ کے اندر بنائی جاتی ہیں۔ مگر بحیثیت مجموعی اگر عام انسان سے پوچھا جائے یا خاص طور پہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جو کہ مذہب کے بہت قریب ہیں کہ ان کا کیا تاثر ہے، کیا نقطہ نظر ہے مغرب کے بارے میں، تو اکثر لوگوں کا یہ جواب ہوگا کہ جیسے مغرب جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے اور ہم سے ہمارا مذہب چھیننا چاہتا ہے۔ اگر آپ کبھی اعداد و شمار کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بڑی حیرت انگیز بات معلوم ہوگی کہ پاکستان، جس کو کہ امریکہ نے بہت امداد دی ہے، پوری ہماری 70 سال تاریخ میں امریکہ ہمیں امداد دیتا رہا ہے، مگر اس کے باوجود عام پبلک جو ہے وہ امریکہ کے بارے میں کچھ اچھا نقطہ نظر نہیں رکھتی، اور صرف امریکہ کے بارے میں نہیں، مغرب کے بارے میں بحیثیت مجموعی لوگوں کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ جیسے ہمارا مذہب کھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہیں، کچھ تاریخی ہیں، کچھ ہمارے اپنے ملک سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ بین الاقوامی صورتحال سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ان کے اعمال سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ہماری سوچ سے تعلق رکھتی ہیں۔ مگر اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مغرب نے جس طرح سے اسرائیل کی حمایت کی اور اس کا جو اثر ہوا مسلمان دنیا پر، عرب دنیا پر سب سے پہلے اور اس سے بڑھتے بڑھتے آگے مسلمان دنیا پر، وہ ایک بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اب جب ہم اسرائیل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دو مختلف قسم کے نیریٹیوز اکثر و بیشتر ڈومینیٹ کر جاتے ہیں۔ ایک وہ نیریٹیو ہے جو کہ ویسٹ سے ہمیں ملتا ہے یا کم سے کم اسرائیل سے خود ہمیں ملتا ہے، اور اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جیسے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے اسرائیل کی سیکیورٹی کو تھریٹن کیا ہوا ہے، اور ایک ایسی جنگ جو ہے وہ چھیڑی گئی ہے جس کو کہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسرائیل امن و امان سے اس خطے میں رہنا چاہتا ہے، اور عرب دنیا جو ہے اور خاص طور پہ فلسطینی جو ہیں وہ بضد ہیں کہ وہ اسرائیل سے لڑائی لیں۔ دوسری طرف ہمیں ایک مسلمان دنیا کے اندر مذہبی نیریٹو ملتا ہے، جس کو اکثر ہم مذاق میں کہتے ہیں کہ ہر چیز یہودی سازش ہے، جس میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مذہبی نقطہ نظر سے، اور مذہبی لوگوں کا خاص طور پہ یہ خیال ہے کہ یہود جو ہیں یا یہودی جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور اس کا اکثر وہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں ایک آیت ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے یہودی قوم یا یہودی مذہب میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ کچھ اس قسم کے لوگ ہیں، ان کی شخصیت اس قسم کی ہے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کی سے دوستی نہیں کر سکتے یا دوست نہیں بن سکتے۔ یعنی ایک طرف ہمارے پاس ایک وہ نیریٹو ملتا ہے جو ویسٹ کا نیریٹو ہے، اور دوسری طرف ہمیں وہ نیریٹو ملتا ہے جو کہ ایک ریلیجس نیریٹو ہے۔ صورتحال کو اگر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز میں 192 کنٹریز ہیں، جن میں سے 164 کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تسلیم کرتی ہیں۔ 28 ایسے ملک ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی موجود ہیں اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اکثر ان میں سے ملک جو ہیں وہ مسلمان ملک ہیں، جس طرح سے افغانستان، الجیریا، بنگلہ دیش، برونائی، کیمروس، جبوتی، عراق، انڈونیشیا، ایران، کویت، لیبنان، لیبیا، موریٹانیا، ملیشیا، مالدیوز، مالی، نائجر، عمان، قطر، سعودی عربیہ، صومالیہ، سیریا، ٹونیزیا، یمن اور ہمارا پاکستان۔ کچھ اس میں سے ایسے ملک بھی ہیں جو کہ بائیں بازو یا کمیونسٹ ہیں یا بائیں بازو کی وہاں پہ حکومتیں، جس طرح کیوبا، نارتھ کوریا اور وینزویلا بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ حال ہی میں کچھ بڑے اہم معاہدے ہوئے جن کا نام ہے ابراہیم اکارڈز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ان کو دیا گیا، کہ حضرت ابراہیم کے ماننے والے جو لوگ ہیں، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، جس میں عیسائی بھی شامل ہیں اور جس میں یہودی بھی شامل ہیں، وہ آپس میں امن میں رہیں۔
ان اکارڈز کو آف کورس امریکہ نے ایک اس میں کردار ادا کیا کہ وہ نیگوسیٹر بنے، اور اس کے تحت یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے، سوڈان نے، اور موراکو نے اور بحرین نے اسی سال اگست سے لے کے دسمبر کے عرصے میں 2020 کے سال میں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور پاکستان کی حکومت پر بھی بہت پریشر رہا کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے۔ انفیکٹ کچھ وقت تک ہمارے کچھ اینکرز جو ہیں وہ یہ دلیل بھی یہ پیش کر رہے تھے، دلائل پیش کر رہے تھے کہ کیوں پاکستان کو تسلیم کر لینا چاہیے اسرائیل کو۔ اور عمران خان کی یعنی کہ پرائم منسٹر کی خود بھی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان کی حکومت پہ بہت پریشر ہے۔ کس سے پریشر ہے؟ امریکہ سے بھی پریشر تھا اور سعودی عربیہ سے بھی پریشر تھا، اور آج بھی موجود ہے۔ دوسری طرف جو مذہبی پارٹیاں انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، انہوں نے کہا کہ بالکل بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مذہبی پارٹیاں اکثر ایک فکرہ استعمال کرتی ہیں جو کہ بڑا اب مقبول اور عام ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلاں چیز ایک یہودی سازش ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1990 کی دہائی میں جب عمران خان نے اپنی سیاست شروع کی تھی تو شروع میں عمران خان پر یہ بھی الزام لگتا تھا کہ جمائمہ خان سے جو عمران خان نے شادی کی ہے یہ بھی ایک یہودی سازش ہے، اور بھی اس قسم کی بہت ساری یہودی سازشیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی نہیں۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ یہودی سازش کیا ہے اور کیا نہیں؟ جب میں اس کی گہرائی میں جاتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ یہودی سازش کا جو نقطہ نظر ہے یہ کہاں سے ڈیولپ ہوا، تو مجھے اس سلسلے میں ایک ڈاکیومنٹ ملتا ہے جو کہ انتہائی پر اثر ڈاکیومنٹ ہے، یعنی کہ اس ڈاکیومنٹ کا بہت بڑے پیمانے پر 20ویں صدی کی تاریخ میں اور خاص طور پہ دائیں بازو کی مذہبی پارٹیوں پر ایک بہت بڑا اثر ہوا ہے۔ پورا نیریٹو اس ڈاکیومنٹ کے ارد گرد کریٹ ہوا ہے۔ اس ڈاکیومنٹ کو مثال کے طور پہ زید زمان حامد صاحب بھی اپنے مختلف لیکچرز کے اندر اور اپنی سوشل میڈیا پوسٹ کے اندر پروموٹ کرتے رہتے ہیں، اور جہاں پہ اس ڈاکیومنٹ کا ذکر نہیں بھی ہوتا تو وہاں پہ اسی ڈاکیومنٹ کے ارد گرد جو نیریٹو بنایا گیا اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ میری مراد ہے پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائون۔ یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں کہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے جس میں ان کی یہ کوشش ہے کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جائے، اس پر اپنا اقتدار قائم کر دیا جائے۔ یہ ڈاکیومنٹ کیا ہے اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ جو یہودی یورپ کے اندر رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یورپ کے اندر خوش ہیں، ہم یورپ کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں، ان کو اس ڈاکیومنٹ کے اندر انفلٹریٹرز کہا جاتا ہے، کہ جیسے یہ ہمارے اندر گھس آئیں اور ہمارے سماج کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم یورپ کے اندر نہیں رہنا چاہتے، ہم یورپینز کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیزائربل ایلینز ہیں، یہ تو ہمارے سماج کے اندر فٹ ہی نہیں ہونا چاہتے، ان کو باہر نکالو۔ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں، وہ یہودی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یورپینز کے ساتھ امن و امان میں رہنا چاہتے ہیں، وہ چلاکی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی ایک ڈاکیومنٹ ہے۔ ڈینیل پائپس اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں ہر قسم کا تضاد موجود ہے، یعنی کہ یہودیوں نے الٹ چیزوں کو استعمال کیا ہوا ہے اپنے ایجنڈے یا اپنی نقطہ نظر کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یعنی کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی سرمایہ داری نظام کے پیچھے ہیں، تو دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی کمیونسٹ اور سوشلسٹ تحریکوں کے پیچھے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ جمہوریت کے پیچھے ہیں، جمہوریت ایک یہودی سازش ہے، تو دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کے یا آمریت کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ سارے امیر ہیں اور امیروں کی حمایت کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے یہودی جو ہیں وہ غریب ہیں اور غریبوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی بڑے مذہبی ہیں، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی بڑے ایتھیسٹ ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ سارا رائٹ ونگ جو ہے وہ یہودیوں کا ڈومینیٹڈ ہے، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ سارا لیفٹ ونگ جو ہے وہ یہودیوں سے ڈومینیٹڈ ہے۔ عرض ہے کہ جہاں بھی مڑو اس ڈاکیومنٹ کے مطابق ہر چیز کے پیچھے یہودی ہیں۔ تو اور اس ڈاکیومنٹ میں کہا جاتا ہے کہ Jews always scheme, Jews are everywhere, Jews are behind every institution, Jews obey a central authority, the shadowy elders, Jews are close to success۔ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے The Protocols of the Elders of Zion، یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ اینٹی سیمیٹزم کا یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے، یعنی کہ جو لوگ یہودیوں کے خلاف ایک خاص نفرت رکھتے ہیں
ان کا یہ ایک طرح کا مینیفیسٹو بن چکا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کے نتیجے میں ان کی نفرت جو ہے وہ درست ثابت ہوتی ہے. اور دوسرا اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اس ڈاکیومنٹ نے وہ فارمیٹ پرووائڈ کیا جو کہ تمام کنسپیریسی تھیریز کا فارمیٹ پھر بعد میں بنا. جتنی کنسپیریسی تھیریز کے بارے میں آپ سنتے ہیں، جس میں الومناٹی ایک بڑی مشہور کنسپیریسی تھیری ہے، فری میسنز کے بارے میں بہت ساری کنسپیریسی تھیریز سننے کو ملتی ہیں، بڑی انٹرٹیننگ بھی ہوتی ہیں، سچ نہیں ہوتی، انٹرٹیننگ بہت ہوتی ہیں. تو یہ ساری کنسپیریسی تھیریز جو ہے نا، پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائون کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس پر موٹا موٹا اپنے آپ کو فریم کرتی ہیں، اس کو ماڈل استعمال کرتے ہوئے کنسپیریسی تھیریز بنائی گئی ہیں. اب میں اس ڈاکیومنٹ کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو ڈاکیومنٹ ہے سب سے پہلے 1903 کے اندر ہمیں نظر آیا، یعنی کہ دنیا کے سامنے آیا. 1903 سے لے کے 1906 کے دوران روس کے اندر یہ ڈاکیومنٹ سب سے پہلے عام ہونا شروع ہوا. اور اس ڈاکیومنٹ کے مطابق روسیوں نے، یعنی کہ اس زمانے میں بادشاہت تھی، زارسٹ بادشاہت تھی، تو زارسٹ بادشاہت نے یہ کہا کہ جو روسو جاپانیز وار ہوئی ہے، رشیا اور جاپان کی جو جنگ ہوئی تھی 1905 کے اندر، اس میں روس کو اس لیے شکست ہوئی کیونکہ یہودیوں نے روس کے خلاف سازش کی. آپ کے علم میں شاید یہ نہیں ہوگا کہ روس اور ایسٹرن یورپ کے اندر خاص طور پہ یہودیوں کے خلاف کئی پوگرمز ہوا کرتے تھے. پوگرم یہ ہوتا تھا کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور ان کو پکڑ کے، یہودیوں کو پکڑ کے زندہ جلا دیتے تھے، یا ان کو پھانسی دے دیتے تھے، یا ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے ان کے ولیجز جلا دیا کرتے تھے. تو اور یہ نہیں کہ یہ کوئی بڑے امیر لوگ تھے یا امیر یہودی تھے، یہ اکثر غریب لوگ ہوا کرتے تھے، یا چھوٹے تاجر ہوا کرتے تھے، یا مڈل کلاس کے لوگ ہوا کرتے تھے، مگر ان کو اس طرح سے بڑا برا ٹریٹ کیا جاتا تھا. پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی ڈاکیومنٹ کو 1917 میں استعمال کیا گیا، اور لوگوں سے یہ کہا گیا کہ روس کے اندر جو 1917 کا بولشوک ریولوشن ہوا، یعنی سوشلسٹ کمیونسٹ انقلاب ہوا، اس کے پیچھے بھی در حقیقت ایک یہودی سازش تھی. بولشوکس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو اکثر یہودی ہیں، اور یہ ویسٹ کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اکتوبر ریولوشن، یعنی کہ جو رشین ریولوشن ہے، وہ ایک یہودی سازش ہے. اور اس کے پیچھے ایک بڑا خاص مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو، جن جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو بولشوک ریولوشن نے ڈیتھرون کیا تھا، تخت سے گرایا تھا، وہ جب یورپ گئے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یورپ کی حکومتیں جو ہیں وہ رشین گورنمنٹ کو نہ ایکسیپٹ کریں، یعنی لینن کی گورنمنٹ کو تسلیم نہ کریں. اس مقصد سے انہوں نے یورپ کی حکومتوں کے اندر یہ بات عام پھیلانے کی کوشش کی کہ در حقیقت لینن کے پیچھے تو ایک پوری یہودی لابی ہے، اور لہٰذا لینن کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. 1917 سے لے کے 1920 کی دہائی میں اس ڈاکیومنٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا کہ جتنی بولشوک موومنٹ تھی، کمیونسٹ موومنٹ تھی، مارکسسٹ موومنٹ تھی، اس پہ یہ الزام لگایا جائے کہ در حقیقت مارکسزم ایک یہودی سازش ہے. اور اسی سوچ کے تحت 1921 میں ہنری فورڈ نے 500,000 کاپیز پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن کو پبلش کیا. اگرچہ ہنری فورڈ جو تھا وہ اینٹی سیمیٹک تھا، وہ جوز کے بڑا سخت خلاف تھا، نفرت کرتا تھا یہودیوں سے. کس وجہ سے کرتا تھا یہ علیحدہ ایک مسئلہ ہے، مگر اس نے 500,000 یہ ڈاکیومنٹ پرنٹ کروایا. کس مقصد کے لیے؟ کہ عوام کے اندر اور لوگوں کے اندر یہودیوں کے خلاف نفرت بڑھے. بعد میں ہنری فورڈ نے اس معاملے پر معذرت بھی کی. معذرت اس نے اس لیے کی کیونکہ ٹائمز اخبار لندن نے یہ ثابت کیا کہ یہ پورے کا پورا ڈاکیومنٹ در حقیقت ایک جھوٹا ڈاکیومنٹ ہے. 1921 کے اندر اور 1920 کی دہائی کے اندر کئی دفعہ یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن در حقیقت ایک جھوٹا ڈاکیومنٹ ہے. کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی زائن کے ایلڈرز کی کہ جس کے اندر یہ ڈاکیومنٹ اپروو کیا گیا. یہ ایک روسی جاسوس تھا جس نے اس کو پلیجرائز کر کے لکھا اس مقصد سے کہ لوگوں کے اندر یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلائی جائے. باوجود اس کے کہ یہ بات ثابت ہو چکی کہ یہ ایک جھوٹا ڈاکیومنٹ تھا، نازی جرمنی نے اور فیشسٹوں نے اس ڈاکیومنٹ کو اکثر استعمال کیا. 1930 کی دہائی میں یہ ڈاکیومنٹ جرمنی کے اندر جو ہے استعمال کیا گیا. ہٹلر نے بلکہ اپنی کتاب مائن کامف میں اس ڈاکیومنٹ کو ریفر بھی کیا، اور انہوں نے یہ لکھا کہ
بار بار ہمیں جرمنی کے اخبار یہ بتانا چاہتے ہیں، ہر ہفتے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یعنی پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائون در حقیقت ایک فورجری یعنی کہ ایک جھوٹ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین ثبوت ہے، یہ ہٹلر لکھ رہا ہے کہ در حقیقت یہ درست کہہ رہے ہیں. اور اس ڈاکیومنٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ در حقیقت جوز جو ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب جرمنی کو ورلڈ وار 2 کے بعد شکست ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جرمنی کی شکست کے پیچھے جو فاشسٹ قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جرمنی کی شکست کے پیچھے بھی یہودی تھے. جرمنز کا تو اکثر اور ہٹلر کا خاص طور پہ اور فیشسٹوں کا خاص طور پہ یہ پروپیگنڈا تھا کہ بولشوک ریولوشن یعنی کہ اسٹالن کی گورنمنٹ اس زمانے کی اور جو سوشلسٹ گورنمنٹ ہے ایک یہودی سازش ہے. بلکہ وہ تو ایک فکرہ استعمال کرتے تھے، وہ کہتے تھے دا بولشوک جوش کنسپیریسی. دونوں چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے تھے اگرچہ ایسا تھا نہیں. اچھا، پھر جرمنی کے اندر جب یہ پروپیگنڈا وغیرہ ہوا ورلڈ وار 2 میں کے بعد یہ سارا سلسلہ ختم ہوا تو یورپ میں بہرحال ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے دوبارہ سے ان چیزوں پر سوچا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جھوٹا ڈاکیومنٹ اور جھوٹا پروپیگنڈا فیشسٹوں نے کیا نہ صرف کمیونزم کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، اور ثابت بھی کئی دفعہ ہوا کہ یہ سارا پروپیگنڈا جھوٹا تھا اور اس کے نتیجے میں یہودیوں کا قتل عام بھی ہوا. تو یورپ نے کم سے کم بہت کوشش کی کہ آئندہ ایسا کبھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا اس ڈاکیومنٹ کا جو اثر یورپ پہ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. مگر یورپ سے یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز خاص طور پہ مسلم دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہوا، جہاں کے اسلامک فنڈامنٹلسٹ نے اس ڈاکیومنٹ کو جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کو بنیاد بنایا اسرائیل کی مخالفت کے لیے. خاص طور پہ اگر آپ 1988 کا حماس کا چارٹر دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس چارٹر کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک طرف فرینچ ریولوشن بھی ایک یہودی سازش ہے، بولشوک ریولوشن بھی ایک یہودی سازش ہے، کیپٹلزم بھی ایک یہودی سازش ہے، کمیونزم بھی ایک یہودی سازش ہے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر تاریخ کا جو موڑ ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہودی، یا تو یہودی جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ عقل مند ہیں کہ وہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں، دونوں بڑے بڑے جتنے دنیا کے اندر نظریاتی کانفلکٹس ہیں دونوں طرف اصل میں یہودی سب چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس ناٹ ایون لاجیکل. مگر بہرحال یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ہم کہہ لیں ہماری کم علمی کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان دنیا کے اندر عام ہونا شروع ہو گیا. کم سے کم یہ ڈاکیومنٹ اگر عام نہیں ہوا تو اس ڈاکیومنٹ کے ارد گرد جو نیریٹو تھا وہ عام ہونا شروع ہو گیا. زید زمان حامد کا فیس بک پیج اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ پورے کا پورا ڈاکیومنٹ بھی وہ ریپروڈیوس کریں. مگر حقیقت یہی ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ڈاکیومنٹ ایک مکمل طور پہ فورجری ہے، ایک جھوٹ ہے. موریس جولی کی کتاب ہے جو فکشنل کتاب ہے، فکشن کی کتاب ہے جس کا نام ہے ڈائلاگ ان ہیل، جس میں نپولین دا تھرڈ پر تنقید کی گئی ہے اور اس میں نپولین دا تھرڈ کو نام دیا گیا ہے میکیاویلی. ٹھیک ہے، اور اس پہ جو تنقید کی گئی ہے یعنی کہ یہ ایک فکشنل تنقید ہے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک فرضی کہانی بنائی گئی ہے. تو اس میں جو چیزیں لکھی گئی تھیں ان کو تقریباً ورڈ فار ورڈ کاپی کیا گیا اور پلیجرائز کر کے اسی ڈرامے کو ایسے پریزنٹ کیا گیا کہ جیسے یہ یہودیوں کے بارے میں لکھا گیا. مثال طور پہ ڈائلاگ ان ہیل بٹوین میکیاویلی اینڈ مونٹیسکیو جو کہ موریس جولی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ہاؤ آر لونز میڈ بائی دی ایشو آف بانڈز انٹیلنگ آن دا گورنمنٹ دی obligation to pay interest proportionate to the capital it has been paid. اور اسی طرح پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن میں ایگزیکٹلی وہی فریز موجود ہے تقریباً، جس میں لکھا ہے A loan is an issue of government paper which entails an obligation to pay interest amounting to a percentage of the total sum of the borrowed money. It is a loan at 5%, then in 20 years the government would have unnecessarily paid out a sum equal to that of the loan in order to cover the percentage. غور کریں کہ یہی چیز موریس جولی میں لکھی ہے. Thus, if a loan is at 5%, the state after 20 years has paid out a sum equal to the borrowed capital. وغیرہ وغیرہ پہ 40 سال بعد یہ ہوگا. آپ پورا پیسج پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح پیج 141 پہ موریس جولی لکھتے ہیں like the god Vishnu my press will have 100 arms and these arms will give their hands to all the different shades of opinion throughout the country. اور اسی طرح یہی پیراگراف پروٹوکولز میں کاپی ہے these newspapers like the Indian god Vishnu will be possessed of hundreds of hands each of which will be feeling the pulse of varying public opinion. اسی طرح
مورس جولی کی کتاب پیج 207 پہ لکھا ہے ناؤ آئی انڈرسٹینڈ دا فگر آف دا گاڈ وشنو یو ہیو 100 arms like the Indian idol and each of your fingers touches a spring. اور پروٹوکالز کے اندر بھی پیج 65 پہ ایگزیکٹلی یہ کاپیڈ ہے. Our government will resemble the Hindu god Vishnu. Each of our 100 hands will hold one spring of the social machinery of state. اور اس طرح کی بہت ساری اور ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں جس میں نہیں جاتا، مگر عرض یہ ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ ایک رشین اسپائی نے جان بوجھ کے بنایا اس مقصد کے لیے کہ روس کے بادشاہ سے جتنی غلطیاں ہوتی تھیں ان کا الزام یہودیوں پر ڈال دیا جائے. اور اسی ڈاکیومنٹ کو بعد میں پھر استعمال کیا گیا سوشلسٹ انقلاب کے خلاف، سوشلسٹ تحریک، کمیونسٹ تحریک کے خلاف، اور پھر اسی ڈاکیومنٹ کو اس کے بعد فیشسٹوں نے استعمال کیا، اور اب یہ ڈاکیومنٹ جو ہمارے اندر عام ہو چکا ہے. مگر اس ڈاکیومنٹ کے پیچھے کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں. ایک فکشنل ناول موریس جولی کا جو کہ نپولین III کے خلاف لکھا گیا تھا، اس کے مختلف فکر نقول کے ایک روسی جاسوس نے ان کو اکٹھا کیا اس مقصد کے لیے کہ روس کے بادشاہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں یہودیوں پر ڈال دی جائیں، اس مقصد کے لیے کہ بولشوک ریولوشن جو ہوا، کمیونسٹ اور سوشلسٹوں کی جو تحریکیں چل رہی تھیں ان کو گندہ کیا جائے، ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بھی در حقیقت یہودی سازش ہے. اس مقصد کے لیے کہ جرمن فیشسٹ وار مشین جو تھی جن ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی ان کے بارے میں یہ کہے کہ یہ تو بولشوک جوئش کنسپیریسی ہے جس کو ہم توڑنے جا رہے ہیں. اس ڈاکیومنٹ کے پیچھے کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹل فکشنل ورک ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم پہ یہ بہت اثر رکھتا ہے. ہمیں اگر تاریخ کو سمجھنا ہے تو اس قسم کی کنسپیریسی تھیوری سے باہر نکلنا پڑے گا اور تاریخ کے حقائق کو سمجھنا پڑے گا. اسرائیل کیوں قائم ہوا، کیسے قائم ہوا، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، کن لوگوں نے اس کی مخالفت کی، کیوں وہ کامیاب ہوئے، کیوں وہ کامیاب نہیں ہوئے، مذہب کا سیاست سے کیا تعلق ہے، معیشت کا سیاست اور مذہب سے کیا تعلق ہے، اس پورے کانفلکٹ میں کون کیا چاہتا تھا، اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا. نہ کہ یہ ہم سوچیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر یہ ایک یہودی سازش ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے اندر سازشیں نہیں ہوتی، مگر اتنے بڑے پیمانے پر کوئی بھی قوم ہو یا کوئی بھی مذہب کے لوگ ہوں، اتنے یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اتنے بڑے پیمانے پر کوئی بھی سازش نہیں کر سکتا کہ بیک وقت وہ سرمایہ داری نظام کے پیچھے بھی ہوں اور وہ سرمایہ داری نظام کی مخالف تحریک جو ہے اس کے بھی پیچھے ہوں، اس نقطہ نظر سے، اس نگاہ سے، اس مقصد سے کہ وہ اس سارے کیوس سے فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ اپنی حکمرانی قائم کرے گا. ایسا نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہمیں جو ایکچول مٹیریل فیکٹس آف ہسٹری ہیں ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے سمجھنے کے لیے کہ اسرائیل کیوں بنا، اس کا کیا اثر ہوا، اور کیوں امریکہ نے یا یورپ نے اس کی حمایت کی، عرب اسٹیٹس نے کیوں اس کی مخالفت کی، اور اس ریئل سیکولر ہسٹری کا کیا نتیجہ ہوا. تو لہٰذا یہ جو لیکچر سیریز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ عرب اسرائیلی کانفلکٹ کو ڈیٹیل کرے گی، ایکسپلین کرے گی، اور یہ ایک سیکولر ریڈنگ آف ہسٹری ہوگی. سیکولر ریڈنگ آف ہسٹری سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے اندر میری کوشش یہ ہوگی کہ جو زمینی حقائق ہیں، جو ایکچول فیکٹس آف ہسٹری ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر آپ خود بہتر جج کر سکتے ہیں کہ ان حقائق کی روشنی میں کیا درست ہے اور کیا غلط ہے. بہت شکریہ.